بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے اردو کی بک سٹارٹ کی ہے 7ویں جماعت کی پنجاب کیریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور، اور لاسٹ لیکچر تک ہم نے اس کے پہلے 5 سبق ان کو کمپلیٹ سوالو کیا ہے۔ ان ویڈیوز کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے اس کا سبق نمبر 6، وطن کے لیے۔ یہ ایک دعائیہ نظم ہے، اس میں وطن کے لیے دعا کی گئی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کے خاص الفاظ ریڈ کر لیتے ہیں۔ پہلا الفاظ ہے اندیشہ، جس کے معنی ہے ڈر۔ اگلا الفاظ ہے خزاں، جس کے معنی ہے پتجھڑ۔ اگلا الفاظ ہے روادگی، جس کے معنی ہے اگنے کا عمل۔ اس سے اگلا الفاظ ہے تہذیب، جس کے معنی ہے تمیز، تمدن۔ اس سے اگلا الفاظ ہے ملول، جس کے معنی ہے غمزدہ۔ اور آخری الفاظ ہے تشویش، جس کے معنی ہے اندیشہ، ڈر۔ یہ تھے اس کے الفاظ۔ اب آگے ہیں اس نظم کے اشعار۔ اس نظم کے اشعار ہم تب ہی ریڈ کر لیں گے جب ہم اس کی تشریح کریں گے۔ یہ نظم وطن کے لیے، اس کو لکھنے والے ہیں احمد ندیم قاسمی، جو کہ اس نظم کے رائٹر ہیں۔ اب آگے ہے اس نظم کا مرکزی خیال۔ اللہ تعالی ہمارے وطن کو سرسبز و شاداب اور ترقی یافتہ بنا دے، اسے دنیا میں عزت و وقار عطا فرمائے، یعنی کہ اللہ تعالی ہمارے وطن کو بہت زیادہ ترقی دے اور اسے اس دنیا میں بہت زیادہ عزت دے۔ ہمارے وطن کے لوگ اتنے تہذیب یافتہ، تعلیم یافتہ، ہنرمند ہو کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہ ہو۔ یعنی کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ ہمارے وطن کے لوگ اتنے تعلیم یافتہ اور اتنے ہنرمند ہو کہ ان کی مثال کہیں بھی نہ ملے۔ یہ تھا اس نظم وطن کے لیے کا مرکزی خیال۔ اب آگے ہے اس نظم کا خلاصہ۔ یہ ایک دعائیہ نظم ہے جس میں شاعر نے پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے دعا کی ہے کہ اے خدا، میرے وطن میں ہمیشہ خوشحالی رہے، یہاں ہمیشہ امن کی بہار رہے اور اس کو کبھی بھی زوال نہ آئے۔ یہاں تک یہ ہے کہ میں نے سٹارٹ میں کہہ دیا تھا کہ یہ جو نظم ہے ایک دعا ہے اپنے وطن کے لیے۔ شاعر دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ، میرے وطن کو ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھنا، اس میں کبھی بھی کمی نہ آئے، کبھی بھی زوال نہ آئے۔ اس سے آگے ہے یہاں کے کھیت باغات ہمیشہ سرسبز و شاداب رہیں، اس ملک میں ایسی گٹائیں بارش بن کر برسیں جن سے فصلیں لہلہانے لگیں اور بنجر زمین پر بھی ہریالی چھا جائے۔ یعنی کہ اس ملک پر، اس وطن پاکستان پر ایسی بارش ہو جس سے فصلیں جو ہے وہ ہری بڑی ہو جائے اور جو زمین بنجر ہے اس میں بھی ہریالی آ جائے۔ اس سے آگے ہے ہمارے وطن کا پرچم ہمیشہ سر بلند رہے، اس کا حسن کبھی کم نہ پڑے، لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، یہاں کوئی بھی فرد مصیبت زدہ نہ ہو، ہمارا ملک اس قدر ترقی کرے کہ بنیادی سہولیات ہر فرد کو میسر ہوں، کوئی ایک فرد بھی تکلیف میں مبتلا نہ ہو۔ پھر اس سے آگے بتایا گیا ہے کہ اے اللہ، میرے وطن کو ہمیشہ سرسبز رکھنا، اس میں کسی قسم کی کوئی بھی کمی نہ آئے، کوئی بھی فرد مصیبت میں مبتلا نہ ہو، ہر فرد خوش رہے۔ یہ تھا اس کا خلاصہ۔ اب آگے ہے اس کی تشریحات۔ شعر نمبر 1 ہے خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ اس میں مشکل الفاظ ہیں عرض پاک یعنی کہ پاک زمین پاکستان۔ اگلا الفاظ ہے فصل گل، بہار کا موسم۔ اس سے اگلا الفاظ ہے اندیشہ، جس کے معنی ہے ڈر۔ اس سے اگلا الفاظ ہے زوال، جس کے معنی ہے پستی۔ یہ ہے اس کے الفاظ۔ اب آگے ہے اس کی تشریحات۔ شاعر اس شعر میں وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے اللہ، میرے پاک وطن پر بہار کا موسم اتار دے جسے کبھی زوال نہ آئے۔ شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ میرے وطن میں ہمیشہ خوشحالی رہے۔ یعنی کہ یہاں تک یہ ہے کہ شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ، میرے وطن پاکستان پر بہار کا موسم اتار دے اور اس کو بہت ہی خوشحالی، بہت ہی ہریالی عطا کر۔ اب اس سے آگے ہے اس کے چمن میں بھی خزاں کا موسم نہ آئے، یعنی کہ خزاں کا موسم پتجھڑ کا موسم، اس میں رہنے والے لوگ تندرست اور خوشحال رہیں، ملک میں امن و امان قائم رہے، ہمارا ملک ترقی کی اس معراج پر پہنچ جائے، یعنی کہ اس بلندی پر پہنچ جائے جہاں اسے زوال کا ڈر نہ ہو۔ اے اللہ، تیری رحمتوں اور برکتوں کے سائے تلے یہ ملک ہمیشہ قائم و دائم رہے، آمین۔ یہ تھی تشریح شعر نمبر 1 کی۔ اب آگے ہے شعر نمبر 2۔ یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ یہ تھا شعر۔ اس میں مشکل الفاظ ہیں صدیوں، کئی سو سال۔ اگلا الفاظ ہے خزاں، جس کے معنی ہے پتجھڑ۔ اس سے اگلا الفاظ ہے مجال، جرات۔ یہ تھے اس کے الفاظ میں نہیں۔ اب آگے اس کی تشریح۔ شاعر دعائیہ انداز میں حب الوطنی کے جذبے کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، اس میں حب الوطنی کا مطلب ہے وطن سے محبت۔ آگے ہے کہ اے خدا، میرے وطن میں جو پھول کھلے وہ صدیوں کھلا رہے، یہاں خزاں کا موسم کبھی نہ آئے،
یعنی ہمارے ملک میں سدا امن اور خوشحالی رہے، یہاں کبھی ایسی صورتحال پیش نہ آئے کہ لوگ پریشان حال ہو، ہماری زمین ہمیشہ زرخیز رہے، باغات میں پھول کھلتے رہیں۔ اے خدا میرے ملک کو ہر مصیبت اور دشمن کی بری نظر سے بچانا، کسی میں ہمارے ملک کا نقصان پہنچانے کی جرات نہ ہو، یعنی کہ کسی میں بھی ہمارے ملک پاکستان کا نقصان پہنچانے کی ہمت ہو۔ یہ تھی تشریح شعر نمبر 2 کی۔ اب آگے ہے شعر نمبر 3۔ یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ اس میں مشکل الفاظ ہیں۔ پہلا مشکل الفاظ ہے سبزہ، جس کے معنی ہے ہریالی۔ اگلا مشکل الفاظ ہے سبز رہے، ہرا بھرا رہے۔ اس سے اگلا الفاظ ہے مثال، جس کے معنی ہے نمونہ۔ اب اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر وطن سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے خدا سے دعا کرتا ہے کہ اے خدا میرے وطن پاکستان میں ہریالی سدا قائم رہے، یہاں کے کھیت باغات ہمیشہ سرسبز و شاداب رہے، یہاں کی مٹی ہمیشہ زرخیز رہے، یہاں کی فصلوں کی پیداوار اتنی کثیر تعداد میں ہو کہ دنیا میں کوئی مثال نہ ملے۔ یہاں تک شاعر کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میرا وطن ہمیشہ قائم و دائم رہے، اس کے باغات ہمیشہ ہرے بھرے رہے، اور اس کی مٹی جو سی ہے وہ ہمیشہ زرخیز رہے، اس کی فصلیں اتنی زیادہ ہو، اتنی کثیر تعداد میں، بہت زیادہ تعداد میں ہو کہ اس جیسی مثال اور کہیں سے بھی نہ ملے۔ اب اس سے آگے ہے ہمارا وطن ہماری پناہ گاہ ہے، اے میرے وطن تو شاد آباد رہے، تیرے باغ کا ہر گوشہ ہرا بھرا رہے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو اتنی ترقی و کامرانی دے کہ دنیا میں اس جیسی کوئی مثال نہ ملے۔ یہ تھی تشریح شعر نمبر 3 کی۔ اب آگے ہے شعر نمبر 4۔ گنی گٹائے یہاں ایسی بارشیں برسائے کہ پتھروں سے بھی رویدگی محال نہ ہو۔ اس میں مشکل الفاظ ہیں گنی گٹائے گہرے بادل، اگلا الفاظ ہے رویدگی جس کے معنی ہے اگنے کا عمل، اگلا مشکل الفاظ ہے محال نہ ہو یعنی کہ مشکل نہ ہو۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر وطن کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے پیارے وطن پاکستان پر اللہ تعالیٰ ایسے بادل بھیجے جو یہاں رحمت بن کر برسے، اور ایسی بارش سے کھیت اور جنگلات ہرے بھرے ہو جائیں، ہر طرف سبزہ لہلہانے لگے، یہاں تک کہ اس بارش سے بنجر زمین سے بھی سبزہ اگنے لگے، یعنی بنجر زمین بھی سرسبز و شاداب ہو جائے۔ یہاں تک شاعر کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نیک تمناؤں، نیک امیدوں سے دعا کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میرے وطن پاکستان پر ایسی بارش برسا کہ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہو جائے، اور ایسی رحمت کی بارش ہو کہ جو زمین بنجر ہے وہ بھی ہری بھری ہو جائے۔ اب اس سے آگے ہے یہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا ایسا نزول ہو کہ وطن کے ہر شعبے میں کامیابی و کامرانی حاصل ہو۔ یہ تھی تشریح شعر نمبر 4 کی۔ اب آگے ہے شعر نمبر 5۔ خدا کرے کہ نہ خم ہو سرے وقارے وطن، اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو۔ اس میں مشکل الفاظ ہیں خم جس کے معنی ہے جھکاؤ، اگلا مشکل الفاظ ہے وقار وطن جس کے معنی ہے وطن کی سر بلندی۔ اب اس سے اگلا الفاظ ہے حسن جس کے معنی ہے خوبصورتی، اگلا الفاظ ہے تشویش جس کا معنی ہے اندیشہ، ڈر، اگلا الفاظ ہے ماہ جس کے معنی ہے مہینہ، اور اگلا الفاظ ہے سال جس کے معنی ہے برس۔ یہ تھے اس کے مشکل الفاظ کے معنی۔ اب آگے اس کی تشریح۔ اس شعر میں شاعر خدا سے دعا گو ہے کہ پاکستان کا سر ہمیشہ کامیابیوں سے بلند رہے، اس کا پرچم یوں ہی لہلہاتا رہے، کبھی کوئی ایسی بات نہ ہو جس کی وجہ سے ملک کا نام بدنام ہو، اس کی عزت و وقار میں ہمیشہ اضافہ ہوتا رہے، اس ملک کی عوام ترقی کرے، اس کی خوبصورتی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم نہ پڑے بلکہ اس کی زرخیزی میں اضافہ ہوتا رہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن رہے، اے خدا یہ وطن ہمیشہ قائم دائم رہے۔ یہ تھی تشریح شعر نمبر 5 کی۔ اب آگے ہے شعر نمبر 6۔ ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوجے کمال، کوئی ملول نہ ہو کوئی خستہ حال نہ ہو۔ اس میں مشکل الفاظ ہیں تہذیب جس کے معنی ہے تمیز تمدن، اگلا الفاظ ہے فن جس کے معنی ہے ہنر، اس سے اگلا الفاظ ہے اوجے کمال یعنی کہ بلندی پر پہنچنے کا ہنر، اس سے اگلا الفاظ ہے ملول جس کے معنی ہے غمزدہ، اگلا الفاظ ہے خستہ حال جس کے معنی ہے بدحال۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر وطن کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے وطن کا ہر شخص تہذیب اور فن کی بلندی پر پہنچنے کا ہنر جانتا ہے، ملک میں ایسے باکمال اور ہنرمند لوگ پیدا ہوں جو دنیا میں اپنی قابلیت کا لوہا منوا سکیں۔ ہمارے ملک کے تعلیم یافتہ افراد زندگی کے ہر شعبے میں مہارت رکھتے ہیں،
اس ملک کے لوگ خوشحال رہیں، میرا ملک ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہے، یہاں کوئی غریب نہ ہو، کوئی بھی شخص بے روزگاری کے باعث مایوس نہ ہو، میرے ملک میں اسلامی تہذیب و تمدن کی پاسداری ہو۔ اس شعر کی تشریح میں شاعر کہہ رہا ہے کہ میرے وطن پاکستان کا ہر شخص جو سا ہے وہ بہت ہی ہنرمند ہے، ہر ایک شخص میں اتنی قابلیت ہے کہ وہ بہت ہی ترقی کر سکتا ہے۔ پھر شاعر کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میرے وطن پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھنا اور ہر شخص بے روزگاری کی وجہ سے مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ یہ تھی تشریح شعر نمبر 6 کی۔ اب آگے ہے شعر نمبر 7۔ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی و بال نہ ہو۔ اس میں مشکل الفاظ ہیں۔ ہم وطن جس کے معنی ہے پاکستان کے لوگ، اگلا الفاظ ہے حیات جس کے معنی ہے زندگی، اگلا الفاظ ہے جرم جس کے معنی ہے گناہ، اسے اگلا الفاظ ہے وبال یعنی کہ مصیبت۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اس دعائیہ شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میرے وطن کے ہر فرد کی زندگی آسان ہو، ملک میں ہر طرح کی سہولیات ہوں تاکہ لوگ آرام و سکون سے زندگی بسر کر سکیں اور انہیں اپنی زندگی عذاب یا مصیبت نہ لگے، لوگوں کو علاج معالجے کی سہولیات میسر ہو، یہاں زندگی گزارنا آسان ہو اور لوگوں کو روزگار کے مواقع میسر ہوں، یہاں ہر کسی کو انصاف ملے۔ اے اللہ میرے وطن کو اتنا ترقی یافتہ بنا دے کہ اس وطن کا ہر فرد خوشحال ہو۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میرے وطن پاکستان میں رہنے والے ہر شخص کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، اس کو ہر قسم کی سہولیات میسر ہوں، اسے سکون ہو اپنے وطن پاکستان میں۔ یہ تھی تشریح شعر نمبر 7 کی۔ اب آگے ہے شعر نمبر 8۔ شعر نمبر 8 ہے خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہ شعر جون سا ہے بالکل شعر نمبر 1 کی طرح ہے، جس طرح ہم نے شعر نمبر 1 پڑھا تھا بالکل وہی شعر ہے، اسی کے مشکل الفاظ ہیں اور وہی تشریح جون سی ہے وہ یہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں۔ اس کی مشق کو ہم کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک دے اجازت، اللہ حافظ۔